یہ بہت مشکل ہے کہ بندے کے پاس مال ہو اور دل میں اس کی محبت نہ ہو۔ لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو ریا میں پڑنے کا خوف ہے، اور اگر یہ درست نہ ہو یعنی دل میں مال کی محبت ہو تو جھوٹ ہو جائے گا۔ جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم: تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والوں کے کاروبار سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ ایمان کا امتحان ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے۔ ریاکاری کی 3 علامات ہیں: جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، اور جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہے۔ آنکھیں جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلدی ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی، اور جس نے اپنے اعضاء بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ عید کے دن فرمایا: ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں، خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشریح نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ جس گھر میں یہ 2 چیزیں داخل ہو جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ غیر مردوں کا گھر میں آنا اور گھر کے فیصلے جب باہر کے لوگ کرنے لگ جائیں، چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ زندگی میں سب کچھ کر لینا مگر کسی کی بیٹی کی عزت خراب مت کرنا۔ دوست وہ ہیں جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق بات اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھانے کے ہر نوالے پر بسم اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ سفید بالوں کو نہ کاٹو، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا، اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہ جا سکتا۔ فرمان علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اے بہت گناہ کرنے اور کم رونے والے، اپنے نہ رونے پر بھی رو۔ سلف صالحین تقوی و پرہیزگاری کے باوجود روتے تھے اور تم باوجود گناہ کرنے کے ہنستے ہو۔ انصاف وہ چیز ہے جسے معاشرے میں امن قائم رہتا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اسے نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا وقت دیجیے، انہیں آزادی دیجیے، انہیں خود سے دور جانے دیجیے۔ کسی سے یہ مت کہیں کہ خوددارا میرے پاس رہو، آپ بھکاری نہیں ہیں۔ انہیں بھٹکنے دیجیے، گھوم پھر لینے دیجیے۔ زندگی کے میلے میں خود سے بچھڑ جانے دیجیے۔ جو آپ کا ہے وہ شام کو لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گا، لیکن لوٹنے کا فیصلہ خود اس کو اس کی آزادی سے کرنے دیجیے۔ جو آپ کے کہنے پر آپ پر احسان جتا کر یا مجبور ہو کر رکا، اس کا دل ہمیشہ باہر کے فیصلوں میں بھٹکتا پھرے گا۔ پس فیصلے کے چوراہے پر کھڑے ہو کر آواز دے کر مت رکو۔ وہ نرم دلی سے آیا بھی تو تمہارا نہیں ہوگا، اسے جانے دو۔ وہ پورے دل سے تمہارا ہونے کا یقین لے کر واپس لوٹے۔ اس فیصلے تک پہنچنے میں اگر اس نے دیر بھی کر دی تب بھی یہی بہتر ہوگا۔ جسے قدر کروانا نہ آتا ہو اس کا کبھی نہ آنا پلٹنے سے بہتر ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، جبکہ عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ میدانوں میں نہیں، انسان کے دل اور دماغ کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ جب دل خواب دیکھتا ہے اور دماغ شک کرتا ہے تو انسان اپنی ہی سوچوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں ہم یا تو اپنی کمزوریوں سے ہار جاتے ہیں یا پھر اپنے حوصلے سے جیت جاتے ہیں۔ زندگی کا حقیقی کمال یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچانے، اپنی خامیوں کو قبول کرے اور اپنے اندر وہ روشنی تلاش کرے جو اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے۔ خود پر قابو پانا ہی اصل کامیابی ہے اور خود سے ہار جانا سب سے بڑا نقصان ہے۔